دن پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اگر آپ خود نہیں آتی تو آپ کلائمیٹ چینج منسٹری سے کسی کو بھیج دیں, کوئی سیکٹری بھیج دیں, کوئی جو بھی بندہ ہو. انہوں نے اس پہ مجھے جواب لکھا جو بڑا دلچسپ ہے کہ اب منسٹری میں صرف میرے پاس 4 لوگ بچ گئے ہیں, اور ان میں سے 4 کے 4 آج میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹائم نکال سکے. اٹ از واٹ اٹ از. وہ تو لائک اے سیڈ, آج ہمارا یہ سارا جو بھی ہم نے گفتگو کی وہ میں اس بات پہ خوش ہوں, اور آپ بھی ہوں گے کہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ اقتدار کے حلقے ہمیں سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آئے اور جنہوں نے بات کی تقریباً سارے, خاص طور پہ جو دوسرا جو سیشن تھا وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, اور وہ اپنے اپنے طریقوں سے باوجود سرکار کے یا سرکار کے جو سرپرست ہیں اس کے باوجود بھی اپنے حق حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو آج ہم اس بس اینڈ پہ ہمارے جو سوشل سائنسز کے ڈین ہیں, ہی از آلسو ہیئر, تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب, اور وہ اتفاق سے ہمارے نپس کے ڈائریکٹر بھی ہیں, تو ہی از ہیئر ان 2 capacities. I'll ask him to say a few words to you at the end. بٹ چونکہ ہم نے اس سارے پروگرام کو اسی انداز سے چلایا تھا تو اس کا اختتام بھی اسی طرح کرتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے پینل اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے موضوع, بٹ آپ دوستوں میں سے اینڈ ناٹ کویسچنز, اینی ون ہو وانٹس ٹو شیئر اینی امپریشنز, اپنی کوئی شعر بولنا چاہتا ہے, کوئی کسی قسم کا بھی اینڈ پہ اظہار کرنا چاہتا ہے, چونکہ ہمارا پروگرام کا طریقہ کار بھی کچھ اسی طرح تھا, تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا کہ ہم اسی پہ ختم کریں, اور آپ میں سے کوئی بھی ویلکم ہے. اور وہ یہ علمی اور عمل کی جو بات جیسے ہم نے اس پورے 8-10 گھنٹوں میں ایک ساتھ ہی کی ہے, تو یو آر مور دین ویلکم اف اینی آف یو وڈ لائک ٹو سے اینی تھنگ ایٹ دس پوائنٹ. وہ تو اب وہ سن چکے ہیں, اب مزید کیا سنیں گے. یا اوور دیئر نہیں, اب وہ کویسچن والی بات تو پہلے آپ کر لیں, پھر اب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ جواب ملے گا یا نہیں ملے گا. سر میرا کوشچن سر احسن کمال سے یہی تھا کہ انہوں نے بات کی تھی نا جس طرح ڈیلٹا کی, تو سر انڈس ریور کا جس طرح فلو کچھ چند ڈیکیڈس میں جو نا ڈکریز ہو رہا ہے, اور سمندر کا جو فلو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اس کی بدین کی مطلب زمینیں ہیں وہ بہت ہی اس کی لپیٹ میں آ رہی ہیں سمندر کی. تو سر وہاں کے لوکل کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کی ریزرویشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی پالیسیز کیا ہیں اگر نہیں بھی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ تو اس چیز میں فیل ہو چکی ہے, فیل نہ کہیں ایک ان کو ہم کہیں کہ ولنگ نہیں ہے اس چیز کو میڈیکیٹ کرنے کے لیے. لیکن سر کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل ریزیڈنٹس کی طرف سے کیا رائے عمل ہونی چاہیے, اگر ان کی طرف سے نہیں ہے تو سر کے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ساری فیصلہ کریں گے کہ سر نے جواب دینا ہے. سیشن میں میرا کام تھا مائک آگے پہنچانا, سوال جواب. میرے خیال میں جو فاطمہ مجید ہیں انہوں نے تھوڑا سا تو ذکر کیا تھا, بدین میں فشر فوک کی بہت پریزنس رہی ہے. رینجرز کے ساتھ جو انہوں نے ذکر کیا وہ سارا ڈیلٹا کا علاقہ ہے, تو ان کی ہی مزاحمت ہے, اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں, نئے لوگ بھی آ رہے ہیں, تو بس آپ کو ان سے تھوڑا سننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان سے ذرا ریڈائریکٹ. یہ سوال ہے یا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ بولوں تو جگ روٹھے, جھوٹ بولوں تو رام. کبیر بیچارہ کیا کرے, دونوں کٹھن کام. To be honest, to raise true voice in Pakistan is very harsh, very hard. But I am glad to have this conference today among such a great scholars of 21st century, and tribute to NIPS and management. And Shah Abdul Latif's 2 words that aval akhir halan munjo hotade. So sooner or later we have to die,
And before we die, we have to think about invasion of New Medina State, really. That equality prevails in the history of human beings only during that period. Otherwise, we see differences among classes. And all the saints of the history, either from Germany, from Italy, from anywhere from the world, but history has found one historic poet from Sindh that has praises whole the humanity. Alam sababad kari, and that is the Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayhi. Thank you so much. Thank you. سر آپ نے کہا کہ جیسے کوئی نظم کوئی اشعار، تو کیفی اعظمی صاحب کے کچھ اشعار یاد آئے جو 1943 کے اندر انہوں نے ماحولیات پہ لکھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ شور یوں ہی نہ پرندوں نے مچایا ہوگا، شور یوں ہی نہ پرندوں نے مچایا ہوگا، کوئی جنگل کی طرف شیر سے آیا ہوگا. پیڑ کے کاٹنے والے کو یہ معلوم تو تھا، پیڑ کے کاٹنے والے کو یہ معلوم تو تھا، جسم جل جائے گا جب سر پہ نہ سایہ ہوگا. بانی جشن بہارا کو یہ معلوم نہیں، بانی جشن بہارا کو یہ معلوم نہیں، کس نے کانٹوں کو لہو اپنا پلایا ہوگا. بجلی کی تار پہ بیٹھا ہوا سہما پنچھی، بجلی کی تار پہ بیٹھا ہوا سہما پنچھی، سوچتا ہے کہ وہ جنگل تو پرایا ہوگا. شکریہ. ہماری فشر فوک کی جدوجہد کا ایک ترانہ ہے ہمارا، اور بڑے جوش سے ہم لوگ یہ گاتے ہیں. یہ دور جبر کا جائے گا، پھر وقت ہمارا آئے گا، بس رات کا سایہ ڈلنے دو، پھر دن کا اجالا چھائے گا. اچھا، جس طرح سیشن میں بات ہو رہی تھی اوور اریگیشن کی اور سارے ان پروجیکٹس کی، چشمہ رائٹ بینک کنال کی اور اس کی، ایک تو ہم سوچ رہے تھے کہ مطلب اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، اس کو ڈسمینٹل کرنے کا، یا اس پہ یہ ہے کہ ابھی پاکستانی اسٹیٹ کی پتہ نہیں کیا کلونیل ایک وہ نیٹیو نیریٹیو تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کس نیریٹیو سے سوچتے ہیں. تھل گریٹر کنال کا جو پروجیکٹ ہے، تو وہ تو مزید پروجیکٹ اسی سیندھ کے بہنے کے بجائے اس پہ مزید کٹ لگا رہے ہیں اسی پانی کو مزید بہرانے کے لیے. تو تھل گریٹر کنال نکالی جا رہی ہے، سندھ کا اعتراض اس پہ اپنی جگہ. تو ہماری جو تھل کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، لوگوں کی سوال کیا گیا تھا کہ کلچر اور کس طرح امپیکٹ کر رہا ہے. تو ہم میں تھل سے ہوں، تھل میں 8 فٹ پہ بھی پانی ہے گراؤنڈ واٹر، وہاں سے نہر نکالی جا رہی ہے. تو سیلینیشن اور سارا باقی مقامی جو ان کا ایگریکلچر کا جو سٹائل تھا وہ پوری رین فیڈ اکانومی بیسڈ، لیکن ادھر کنال گزار کے پھر وہی ڈیولپمنٹ کے اپنی کنسیو اور سارا جہاں تک بنی پڑی ہے وہاں بربادی ہوئی پڑی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، ایک گاؤں میں مطلب نہر ہے، اور نہر سیزنل ہے، جس موسم میں وہ چلتی ہے اس میں کوئی فصل نہیں ہوتی، گھاس کو وہ پانی لگاتے ہیں صرف. وہاں وہ ایک سوسائڈ اسپاٹ بنا ہوا ہے. یہ میں خود ابھی گیا تھا دوست کے پاس تو انہوں نے بتایا. تو ادھر اب جو سائیکولوجیکلی امپیکٹ پڑا ہے وہ یہ چھوٹے بچے اب ماں باپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکول نہیں جائیں گے، نہیں تو ہم اس میں جمپ کر دیں گے نہر میں. تو وہ اتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ بیماریاں اور سب کچھ چلتی وہ ہے نہیں، نہ اس نے صحرا کو کیا سیراب کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ایکولوجی ہے ڈیزرٹ کی اور وہ سارا اس کو بھی امپیکٹ کر رہی. تو پاکستانی اسٹیٹ کی پتہ نہیں کیا ابھی تک جو نیٹیو کی آنکھ سے دیکھنے یا سوچنے کا وہ تو دور دور تک کوئی نہیں ہے. تو پتہ نہیں، بس یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم. ایک پوائنٹ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی تو میں سب لوگوں کو جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے موضوع پر انہوں نے نوجوان نسل کو اور اسکالرس کو یہاں بٹھایا اور ان کو سوچنے کا موقع دیا، جو آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے.
मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान और डेर इस्माइल ख़ान के साइड पर थोड़ा सा मैं देखता रहता हूँ, और ख़ासकर क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारा मसला ये है रियासत का कि वो छोटे छोटे मंसूबों के ऊपर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं अरबों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन डेर इस्माइल ख़ान का जो राइट बैंक केनाल है उसको अगर ये बना लें तो कोई लाखों एकड़ ज़मीन, अगर आप ख़ुद देख ली इतनी फर्टाइल लैंड है और इतनी ज़बरदस्त वहाँ गंदम हो सकती है। वो 70s से वो राइट बैंक केनाल पड़ा हुआ है, आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, और वहाँ की जो सरदार है वो नहीं बनने दे रहे हैं क्योंकि उनकी फिर सरदारी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इस तरह की प्रोजेक्ट बन जाए तो पाकिस्तान जो अजनास के हवाले से भी ख़ुद कफ़ील बन जाएगा। और आपकी देखो, आप एक एग्रीरियन कंट्री हो, आपकी तकरीबन 60% आपकी जो आबादी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड है एग्रीकल्चर के ऊपर। रसूल बख्श रईस साहब की एक स्टडी थी, वो मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा हम मॉनसून में $40 बिलियन की पानी ज़ाया करते हैं। तो अगर आप इनको स्टोर करें और इनको एग्रीकल्चर में, तो आपका जो निचले तबका और वो तबका जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है वो भी ऊपर आ सकता है और आपका मुल्क खुद कफ़ील भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये आपके कमेंट से मुझे वो जो अदी फातिमा ने बात की थी कि पहले जो है वो दरिया इस रॉ में बहता था कि समंदर के अंदर बहता था, अब ये सिलसिला है कि वो उल्टी रॉ में बह के समंदर दरिया में आ गया। तो आपने भी जो हमारी रॉ बह रही थी उसके उल्टे में सारी बात कर दी है। यहाँ पे किसी का हाथ था जी। नचण गावण मींह ते सावण चेत्र विसाख अजाया। नचण गावण मींह ते सावण चेत्र विसाख अजाया। मनसबदार मनादी कीती हाकिम हुक्म सुनाया। शाह हुसैन को पढ़ सकते हो मेले गा नहीं सकते। फुल दरगाहूं चुन सकते हो हार बना नहीं सकते। वेड़े दे विच तुलसी रावे विच बाजार न हुले। घर दे अंदर जो दिल आखे खावो पीवो बहर बूहा न खुले। Sir, I have a general question, please, a simple question. अभी जब फजल रब साहब ये ड्राइंग कर रहे थे कि मतलब जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस ने या इदारों ने ये रिवर्स को डाइवर्ट किए, जो कि हमें एक डेवलपमेंट का या वेलफेयर का लॉलीपॉप दे के उन्होंने पता नहीं किस तरह से तबाही मचाई है, तो उससे मेरे जहन में है कि अभी रिसेंटली जो पेशावर में BRT का प्रोजेक्ट बन गया है, तो उससे उन्होंने जो पुराना मुग़ल का मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम था वो उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया और एक नया सिस्टम बनाया। अभी थोड़ा सा भी अगर पेशावर में बारिश हो जाता है तो वो जो रोड्स होती है वो एक फ्लड का व्यू दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर आसिम, माई क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज़ दिस फेल्ड इंजीनियरिंग और इज आवर इंस्टीट्यूशंस आर पैरालाइज्ड और लाइक समथिंग एल्स? थैंक यू। कोई और देंगे आप? कोई और है एनी मोर या बस हम इस पे इख्तिताम ख़त्म कर करते दिया? हैं। ठीक है। देखें, आपके सवाल का तो मेरा ख्याल है पूरा दिन ही जवाब था एक लिहाज से, और कि ये बार बार इस तरह के मंसूबे बनते आ रहे हैं और वो बार बार उसी तरह के नताइज हम देखते हैं। मैं वो डॉक्यूमेंट्री देखते मुझे भी याद आ गया कि कितने साल हो गए हैं कि हम यही बातें, यही काम, कभी तौंसा बराज की मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी ग्रेटर थल कनाल का भी असद ने जिक्र किया तो वहाँ पे भी हम बकर लिया खुशाब भी जाते रहे। तो ये एक हम तो इतना कह सकते हैं कि इन पैराडाइम्स को इसीलिए पैराडाइम कहते हैं क्योंकि वो एक यानी कि एक हावी हो जाते हैं और वो आने वाली अगली नस्ल जो 15 साल पहले अभी जवान ही थी तो उसको फिर से उसी दायरे के अंदर घुमाया जाता है। इस बार भी बारिश हुई तो वही हर तरफ ये खबर, ये एक अमूमी राय है कि जी डैम बनना चाहिए था। अब ये 10वीं बार है कि मैं ये बात और भी लोगों ने की, इस तरह बारिश के डैम के लिए तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा ना, मतलब बट इट्स लाइक अ रिफ्लेक्स। एक मकसद कहने का ये है कि वही चीज़ है,
وہی مسئلہ ہے اور وہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اینڈ وہ بات ہوئی تھی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ ڈیزائنز آر فلاڈ, مطلب وہ فلاڈ بائی ڈیزائن آپ کہہ لیں ان اے سینس, کیونکہ وہ جو مفادات ہیں جو ایکچولی کارآمد ہیں, دے ہیو لٹل ٹو ڈو ود مقامی جو لوگوں کی فلاح ہے, ان کی ہسٹری ہے, کلچر ہے, تہذیب ہے, پلس ماحولیات کا جو یا یہ تاریخی جو ان خطوں میں جو ایکالوجی ہے اس کے ساتھ جو ایک وابستگی ہو اور علم ہو, اور وہ آپ کو شہر میں بھی نظر آتا ہے لیکن صاف ظاہر ہے وہ ہماری پریفریز میں زیادہ نظر آتا ہے. اور ایک بات میرا خیال ہے جو ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے کہ بہرحال ہم شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو امیجنری ہے جس کی ہم نے سب نے بات کی کہ ایک شہر کے اندر مال ہوگا اور بڑا خوبصورت سا ہائی وے ہوگا, اور ایک بیریا ٹاؤن میں ایک کارنر پلاٹ ہوگا جس کا ایک لان باہر کا امپورٹڈ گھاس سے ہم پانی لگا کر اس کو یعنی کہ روز فخر کریں گے کہ دیکھیں میں کتنا, ایک باہر پھر سیکیورٹی گارڈ ہوگا گیٹڈ کمیونٹی کی. یہ ایک ڈومیننٹ امیجنری ہے جو اس سارے ڈیولپمنٹل لاجک کو اینیمیٹ کرتا ہے. تو ایک لحاظ سے آئی تھنک بات تو اس میں سے یہی نکلتی ہے کہ یہ تو جو علم ہے, یہ جو سٹرگلز ہیں, یہ جو باتیں ہیں تو دوست کب سے کرتے آ رہے ہیں, بٹ یہ جو آپ نوجوان جو یہاں پہ آئے ہیں, یہ ہم نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اسی امیجنری کے اندر ہی یعنی کہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے برعکس کچھ سوچنا چاہتے ہیں. آخر میں یہ بات ضرور ہمیں کیو اے یو کے اندر بائی پاس پہ پھر سے میں ذکر کرنا چاہوں گا. جب کیو اے یو کے اندر بائی پاس کی خبر آئی تو کیو اے یو کی کمیونٹی اس طرح موبلائز ہوئی جو عام طور پر نہیں ہوتی. میرا خیال یہ ہے کہ بیرا نے بھی اس طرح کی مثالیں دی. اس شہر میں کم از کم میری تو 20-25 سال سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن کسی ریڑھی والے کو بلڈوز کیا جاتا ہے, کسی کچے مکان والے کو بلڈوز کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے اس تجربے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا ابھی, ورنہ تو یہ روز ہوتا ہے, صرف ہماری نظر سے یہ گزرتی نہیں ہیں چیزیں, یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے, یا آپ یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ڈی جی خان یا راجن پور میں کیا ہو رہا ہے, یا بدین یا ٹھٹھا میں کیا ہو رہا ہے, یا کمبر میں اور دادو میں کیا ہو رہا ہے. ہو تو یہ راہ ہے اور یہ مسلسل ہے. والٹر بنیامن ایک بڑے مشہور فلسفی ہیں, وہ کہتے ہیں دا کیٹاسٹرفی از دا اسٹیٹس کوو. کیٹاسٹرفی ایسی چیز نہیں ہے جو ابھی جس نے آنا ہے, ایک ٹیمپورل لینئر چیز نہیں ہے کہ کل آئے گا. اور جیسے دوستوں نے بات کی ایون فلڈز کا دیکھیں, 7 کا ابراہیم نے شروع میں ذکر کیا, پھر 10 میں, پھر 11 میں, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار. اور حیرت کی بات ہے کہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں خبر ملتی ونس ان اے جنریشن فلڈ ہے, ایز اف کہ جنریشن 1.5-2 سال کا جنریشن اب ہو گیا ہے. تو یہ اب ہمارے دیکھنے کی, جانچنے کی, تحقیق کرنے کی اور پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اور ان کی جد و جہد سے جڑنے کا سوال ہے جنہوں نے آج آپ کو یہ ساری بات بتائی. ایک آخری چیز, پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے میں جعفر آباد میں تھا, نصیر آباد جعفر آباد, جو ایسٹرن بلوچستان کا سندھ کے ساتھ جو پٹی لگتی ہے, جو کمبر کے دوسری طرف. وہاں پہ ایک تصویر بنی, یو وونٹ بی ایبل ٹو سی اٹ, بٹ دس از دی RBOD 3. کہ جو RBOD LBOD کی بات ہو رہی تھی, جو ڈرین کرتا ہے ایفلوئنٹ تک ڈاؤن ٹو بدین اینڈ ٹھٹا, تو یہ اس بلوچستان میں بھی ایک اس کا, اور یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس پہ لکھا ہوا ہے خدا کے لیے اس کو کھول دو. لوگوں نے اس کو خود وہاں پہ مطلب اس کو اسپرے پینٹ, خدا کے لیے اس کو کھول دو. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ اس ایک انفراسٹرکچر کے نتیجے میں یہاں پہ ہم پانی کھڑا ہوا ہے, ہم ڈوبے ہیں, اور ان کے پاس یہ اس کا اظہار کرنے کا تھا. تو یہ اٹس اپ ٹو اس ٹو سرچ اینڈ لک فار دیز پلیسز کہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اور صرف ناٹ جسٹ ایز این ایکیڈیمک ایکسرسائز بلکہ اس لیے چونکہ جیسے بات ہوئی ہے ہمارا, چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں ہم سب کا مسئلہ ہے. تو اسی کے ساتھ پھر میں ڈاکٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں, اور اگر unless Ehsan you want to add something, آپ پلیز آ کر پھر سب کا شکریہ ادا کیجیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں
کہ میں آپ لوگوں کی اس کانفرنس میں صبح سے شرکت نہیں کر سکا. کچھ اور مجبوریاں تھیں, کچھ اور کمٹمنٹس تھیں, لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری, تو مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں بیٹھ کے سنوں گا کہ صبح پینلسٹ نے کیا بات کی اور مختلف سیشنز میں کیا کیا بات ہوئی. اس کانفرنس کا جیسا کہ تھیم آپ سب کے سامنے ہے, زیادہ ہم کلائمیٹ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں, اور صبح سے جتنے بھی پینلسٹ اور ریسرچرز ہیں انہوں نے اپنے پیپرز بھی اسی حوالے سے ڈسکس کیے. تو یقیناً جو اوور ٹائم جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں, اس کے جو مضر اثرات ہیں, جیسے سیلاب آیا ریسنٹلی پورے ملک کے اندر, وہ اپنی جگہ پہ کہانی ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ بالکل ٹھیک ہے, سیلاب جو ہے وہ کلائمیٹک چینجز, بہت سی وجوہات ہیں سیلاب کی, ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹک چینج بھی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مجھے شروع کی تو میں چیزیں اٹینڈ نہیں کر سکا, معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو کہ ڈاکٹر عاصم نے بات کی کہ کلائمیٹک چینج کے علاوہ جو ہماری اپنی وہ شاہکاریاں ہیں وہ زیادہ اس میں رول اپنا پلے کرتی ہیں. اور اس کے اندر جیسے ابھی ہم لوگوں نے, جیسے انہوں نے بھی بیریا ٹاؤن کا ذکر کیا تھا, تو یہ جو ہم انفراسٹرکچر کے اوپر جا رہے ہیں, اس کا چلیں ایک تو یہ پہلو ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ آپ نے کالونیز بنا دی, لوگوں کو آباد کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کبھی یہ سوچتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹس کہ ہماری جو یہ جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں یہ زرعی زمین کے اوپر بن رہی ہیں, ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں خود سینٹرل پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے علاقے میں میرے اب اس وقت جو یہ ڈی ایچ اے جو ہے یہ میرے گاؤں سے تقریباً 5-6 کلومیٹرز کے فاصلے پر جا چکا ہے. تو اب وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایک اسٹیج ایسا بھی آئے کہ میرے گاؤں کی زمین بھی اس کے فیز 2 کے اندر یا فیز 3 کے اندر چلی جائے. تو بظاہر تو ٹھیک ہے, یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ جو زرعی اجناس ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں ان کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے. تو ایونچولی کہیں یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ہمارے ہاں رہنے کو گھر تو ہو, کھانے کو کوئی جنس نہ ہو, جو اوور ٹائم ایک فوڈ سیکورٹی جو فوڈ انسیکورٹی کا جو ایک خطرہ ہے وہ منڈلا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اکیڈمیا ہیں, جو ہم لوگ جو ہیں, ہمیں اپنی یہ آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ یہ جو بیجا آپ انفراسٹرکچر کے اندر جو تبدیلیاں کرتے ہیں جس کا ماحول پہ بھی اثر ہو رہا ہے, جو ہماری ایگریکلچرل لینڈ جو فرٹائل لینڈ, آپ دیکھیں سینٹرل پنجاب کی لینڈ فرٹائل لینڈ ہے, ٹھیک ہے. اب اس فرٹائل لینڈ کے اوپر اگر آپ وہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیں گے صرف اس لیے کہ وہاں سے پیسے بنیں گے, سب کچھ ہوگا, ڈاکٹر عاصم نے اس کی بڑی اچھی تصویر کھینچی, تو وہ آنے والی نسلوں کے ساتھ شاید ایک زیادتی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے کہ یہ جو اس قسم کی چیز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, جیسے ابھی جو سیلاب آیا اس کی تباہ کاریاں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں, خاص طور پہ یہاں بہت سے بچے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے اس سیلاب کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور پھر گئے ان علاقوں میں اور جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. اب یہ دیکھنے کی ٹھیک ہے ایک وجہ تو وہ کلائمیٹک تو ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے جو بہت سے ایسے پیسیجز جو پانی کے لیے بنائے گئے تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا اوور ٹائم. کہتے یہاں تو آئی نہیں رہا پانی, یہاں کو بلڈنگ بنا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں. تو ایونچولی جب پانی پریشر کے ساتھ آیا تو جو آپ نے اس کے اسپیس بنائے ہوئے تھے وہ تو ختم کر دیا آپ نے, تو پھر اس نے ڈیفینیٹلی آپ کی آبادی کو ہی ہٹ کرنا تھا. تو وہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہم اتنے ان پلانڈ کیوں ہیں, ہم اتنے آرگنائز کیوں نہیں ہیں. اب اگر فار ایگزامپل 2022 میں ہر بندہ کہتا ہے جی کلائمیٹک چینج ہوئی, تو وائی وی ور ناٹ مینٹلی پریپیئر فار اٹ. اور چلیں وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جی جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیم بننا چاہیے, اور ڈیم کی شکل بھی انہوں نے بڑی اچھی بنائی. چلیں وہ تو ایک کوشچن ہے, سوال یہ ہے کہ جب آفت گزر جاتی ہے پھر ہم بھول کیوں جاتے ہیں اس کو. ہم اس وقت تو بڑے تقریریں بھی کر لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا جی کہ یہ جو سیلاب آیا تھا, یہ جو کلائمیٹ, اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, لیکن جب وہ آفت گزر جاتی ہے ہم بات ختم ہو جاتی ہے, ڈبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر جب دوبارہ وہ آفت آتی ہے تو پھر ایک دفعہ پھر ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا بھی ایک رول بنتا ہے ٹیچرز ہونے کے ناطے کہ ہم لوگ بھی یہ آواز اٹھائیں کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کی جو سیویرٹی ہے اس کا اندازہ ہو. تو میں بہت شکر گزار ہوں اس کانفرنس کے آرگنائزرز کا, اسپیشلی ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر احسن کمال. یہ پوری کی پوری کانفرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں, ویسے تو اس کے اندر نپس کی ساری فیکلٹی انوالو ہے اور سب لوگوں نے اس کے اندر محنت کی ہے. ڈاکٹر منظور ہیں, ڈاکٹر مشتاق ہیں, راؤ صاحب ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں, سب کی اپنی اپنی محنت ہے. ڈاکٹر سعدیہ ہیں, ڈاکٹر سعید ہیں, لیکن خاص طور پہ جن دو لوگوں نے اس پوری کی پوری کانفرنس کا ماڈل بنایا اور اس کو لے کے چلے وہ ڈاکٹر احسن اور ڈاکٹر عاصم کمال ہے.
دوپہر میں آیا تھا یہاں پہ, سیشن اٹینڈ نہیں کیا, لیکن کچھ لوگوں سے باہر ملا. تو جو لوگوں سے ملا اور مل کے جو میری ان سے بات چیت ہوئی, تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلا, اور مجھے لگتا ہے کہ میں وہ لفظ آپ لوگوں کے سامنے بھی بولوں تو اچھا لگے گا, کہ یہ جو کانفرنس تھی نا, بیسیکلی یہ ایک ملنگ کانفرنس تھی. مطلب اس کے اندر وہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, جب ہم کانفرنسز کراتے ہیں تو زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے جی؟ بڑے بڑے بینرز ہونے چاہیے جی, تصویریں ہوں, فوٹو سیشنز ہوں جی, شیلڈز دی جائیں جی, سوینئر دیے جائیں جی, ملٹی میڈیا والے پیچھے ایک لائن لگی ہو پوری کی پوری جی, وہ میڈیا کے لوگوں کی کوریج ہو جی, منسٹر آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے, ٹھیک ہے. لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے کہ کانفرنس میں گفتگو کیا ہو رہی ہے, اس کی طرف فوکس کم ہوتا ہے. تو میں اس کو اس لیے ملنگ کانفرنس کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اصل چیز دی اور باقی ڈرامے شرامے کوئی نہیں کیے. تو دیٹس کلیئر. تو یونیورسٹیز کی کانفرنس ایسی ہی ہونی چاہیے, یونیورسٹی کی کانفرنس اسی قسم کی ہونی چاہیے جیسی ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت شاید یہ نپس کی پہلی کانفرنس ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے کرائی ہیں میری یاد میں تو نہیں ہے جی. تو چلیں, دس از ویری گڈ انیشیٹو کہ ہم نے اب اسٹارٹ لیا کہ جی نپس نے کانفرنس کرائی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بات کر رہا تھا باقی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ سال میں کم از کم 1 یا 2 کانفرنسز, ایک تو ہم کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ہم سال میں 2 بھی کرا سکتے ہیں. تو یہ کانفرنسز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑی سورس ہوتا ہے نالج گین کرنے کا. دیکھیں کلاس روم میں جو ہم پڑھاتے ہیں نا, وہ کتابوں میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے ان لوگوں کو سنا ہے جو کہ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں اس کے اندر. تو وہ چیزیں جو ہو سکتا ہے, جیسے آج ایک فیلنگ یہ بھی ہے جی, او یار اگر ایک کانفرنس نہ ہوتی تو میری 2 کلاسیں ہونی تھیں آج, وہ 2 کلاسیں میں نہیں لے سکا, آ کے اس کانفرنس میں بیٹھ گیا ہوں. تو اس کانفرنس میں جو بچے آپ لوگوں نے گین کیا ہے نا, وہ شاید ہو سکتا ہے 20 کلاسز میں بھی گین نہ کر پاتے. تو کانفرنسز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر نالج ڈسمنیشن, نالج شیئرنگ, آئیڈیاز, تھیمز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہیں سے نکلتی ہیں. تو اس لیے میں تو بلکہ یہ چاہوں گا کہ میں نپس کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں کہ آپ لوگ اب ایک اسٹوڈنٹ لیول کی کانفرنس بھی آرگنائز کریں, خود سے ایک ٹاپک لیں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں, اور پھر مختلف یونیورسٹیز کے بچوں کو بلائیں کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. کہ بھئی بجائے اس کے کہ ہم اسکالرس کو سنیں, ٹھیک ہے ویری گڈ, اسکالرس کو سنیں, کیوں نہ ہم ان کو سنیں جنہوں نے آج سے 5 سال بعد اسکالر بننا ہے, ان کی رائے کیا ہے, جو ہماری یوتھ ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ بھی ملنگ نوعیت کی, وہ بھی ملنگ تو نہیں پتا ڈاکٹر صاحب, دمنگ ضرور ہوگی. بلکہ شروع میں ڈاکٹر صاحب جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ جی وزیر نہیں آ سکیں, تو میں نے کہا وزیر نہ صحیح فقیر سے ہی. بس کیا کریں, ہم استادوں کا کام ہی لفظوں سے کھیلنا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم یہ کانفرنسز کرائیں گے اور ریگولر بیسس پہ کرائیں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں ملک بدر صاحب کا, جو پرائڈ کے ہیڈ ہیں, کہ انہوں نے اس کانفرنس کے لیے ہماری بہت معاونت کی. شاید ان کی ہیلپ کے بغیر ہمارے لیے مشکل نہ ہوتا. اور اسی طرح باقی جتنے بھی لوگ ہیں, جنہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری اس کاوش کو سراہا, تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور ہمارے 2 PhD اسکالرس جو ہیں, سارا اور حاجرہ, ان کا کافی سارا اور حاجرہ کے لیے ذرا تالیاں بجا دیں آپ, ٹھیک ہے. یہ منظور صاحب جو ہے نا, یہ سفارش کم کرتے ہیں. اگر جی 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 بالکل, QAU ریڈیو, AV ریڈیو ٹیم. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو ان لوگوں کا کمال ہے نا, وہ بہت بڑا کمال ہے. یہ QAU ریڈیو, AV ٹیم, یہ بڑا کمال ہے. آپ کی میموریز کو انہوں نے پریزرو کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر شاید یہ اس طرح سے یہ لائیو اسٹریمنگ نہ ہو رہی ہوتی, یہ ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہوتی, تو جو مس کر گیا وہ مس کر گیا. لیکن اب ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہماری جو میموریز ہیں آج کی, وہ انہوں نے پریزرو کی ہیں. تو بگ ہینڈ فار ریڈیو ٹیم. اچھا, ایک میں آپ سے اور بات کروں. ہمارا ایک اور آئیڈیا ہے, اینڈ انشاءاللہ وی آر ورکنگ آن اٹ, اور کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. ہم اپنا نپس کا ایک YouTube چینل بھی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہوگا یہ کہ اب جیسے ہمارے ڈاکٹر سعید جو ہیں, یہ ہر فورٹ نائٹلی ایک سیمینار ارینج کرتے ہیں.
اب وہ سیمینار میں نہیں سن پاتا, بہت سے لوگ اور سن نہیں پاتے, کوئی وجہ ہو جاتی ہے, کوئی اس وقت آپ کی انگیجمنٹ ہے, تو ہم پھر اس کی ایک ریپوزیٹری بنائیں گے. وہ ہمارا جو نپس ریڈیو ہوگا, اس کے اندر, نپس ریڈیو نہیں, نپس یوٹیوب چینل, اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی. تو جیسے, اور یہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, آج کی یہ جو کانفرنس ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شاعری کا مقابلہ یہاں پہ شروع ہو گیا تھا. شاعری واری مجھے آتی کوئی نہیں ہے, لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک چھوٹا سا شعر میں کہنا چاہوں گا. محسن نقوی کا وہ شعر ہے, امید پر دنیا قائم ہے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی کھو جاتی ہے, ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی کھو جاتی ہے, ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے. بہت شکریہ. Okay, thank you very much, and particularly to Zain, Ibrahim, Fatma, Abira and Fazal جو دور سے آئے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ, اور آپ سب کا بھی بہت مہربانی. شکریہ.